الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها صدق الله العظيم. پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں، اسلام آباد کے رہائشیوں، آج کا یہ مظاہرہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اگر زمین پر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس طاغوت کا انکار کرو، اس طاغوت کے مقابلے کے اندر آؤ جس طاغوت نے اس وقت زمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے. اور یہ بازار اس طاغوت کے ہاتھوں ہو رہا ہے کہ جس کی آج ہم جوتے چاٹ رہے ہیں اور اسے اپنا الہ سمجھ رہے ہیں. اسلام آباد کے رہنے والوں، اسلام آباد کے اقتدار پہ قبضہ کرنے والوں، یہ تمہارے لیے نوشتہ دیوار ہے کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا. ابھی بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، اپنے ان گناہوں کا کفارہ ادا کرو. اور اس کفارے کے اندر پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ امریکہ کی غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی کے اندر آ جاؤ. اور اگر واقعی ہم یہ کام کر ڈالیں اور حکمرانوں تمہیں ہوش آ جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ واقعی پاکستان کی ضمانت کس کے اندر ہے اور ہماری ضمانت کس کے اندر ہے، تو یقین مانو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور حالات اس بات کی طرف جا رہے ہیں، وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ حکمراں خود اس بات کا اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم سے غلطیاں ہوئیں، لیکن وہ وقت وہ ہوگا کہ جب ان غلطیوں کا کفارہ ادا نہیں ہو سکے گا. آج وقت ہے، آج اٹھنے کا وقت ہے. امریکی غلامی کو چھوڑا جائے، ان کے ظلم سے اپنی جان کو دور کیا جائے. اور ان کا ظلم کہاں کہاں نہیں، زندگی کے کسی شعبے کے اندر دیکھ لیں. ایک طرف ڈرون حملوں کے ذریعے سے ان مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے جو اس ملک کے اور اسلام کے سپاہی ہیں. دوسری طرف ملک کی رہنے والی معتدل آبادی کو ڈور اور ڈنگر کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں بجلی نہیں، پانی نہیں، چینی نہیں، بے روزگاری ہے. مسلمانوں، یہ سارے کے سارے کام تبھی ٹھیک ہوں گے جب رب ذوالجلال کے ساتھ رشتہ ہوگا، جب طاغوت کا انکار ہوگا، جب زمین پر ظلم کرنے والوں کو چھوڑا جائے گا، جب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا جائے. اور تنظیم اسلامی کا یہ مختصر سے قافلہ آج تو ممکن ہے کہ اس کے راستے کو تبدیل کر دو، اسے جیلوں کے اندر بند کر دو، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دو. لیکن یاد رکھو ایک وقت آئے گا اور وہ آ کے رہے گا، اس لیے کہ یہ بات کہی ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا. پھر تم پچھتاؤ گے، لیکن اس پچھتانے کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. چنانچہ آج یہ مظاہرہ، یہ چند نفوس جو بہت کم نظر آ رہے ہیں اس دور کے اندر، لیکن یاد رکھو کہ ہمیشہ وہ تھوڑی اقلیت ہوا کرتی ہے جو حق پر قائم ہوتی ہے، حق کے جھنڈے کو بلند کرتی ہے، اور پھر یہی وہ حق ہوتا ہے جو زمین پر اللہ رب العزت پھیلاتے ہیں. اور اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں یہ جگہ کچھ زیادہ دور نہیں. یقیناً آواز بہت کمزور ہے، لیکن اللہ چاہے تو کمزوروں کی آواز کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے، قوت پیدا کر
قوت دیتا ہے اور وہ قوت پیدا کرتا ہے کہ اگر رومی طاقت ختم ہو سکتی ہے، کیسرا کسرا کی حکومتیں ختم ہو سکتی ہیں، تو آج کا ظالم کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ لیکن ختم اسی وقت ہوگا مسلمانوں جب ہم جاگ رہے ہوں، جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔ اور یہ جذباتی باتیں نہیں، یہ جذباتی باتیں نہیں، یہ کوئی وقتی اشتعال نہیں، بلکہ یہ وہ تصور ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ واقعی ہمیں اس طاغوت کے انکار کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حکمرانوں کو جو کرسی کو مضبوط سمجھ رہے ہیں انہیں بھی یہ سمجھ عطا فرمائے کہ یہ کرسیاں کسی کی وفا نہیں کرتی، کبھی وفا نہیں کیا کرسی نے، اور اسلام آباد کا تخت تو وہ ہے جو تخت سے تختے پہ لٹکا دیتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھو اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھو۔ اسی لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ میری بات پہ غور نہ کرو، اللہ کی کتاب اٹھا لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ سامنے رکھ، بات سامنے آ جائے گی، حق سامنے آ جائے گا اور باطل جو ہے وہ کھل جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ واقعی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حکمرانوں کو حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے دین کا جھنڈا اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔